اسرائیلی فوج نے غزہ امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملہ کر کے سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ، پاکستان سے تعلق رکھنے والے سابق سینیٹر مشتاق احمد، نیلسن مینڈیلا کے پوتے سمیت 200 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان گلوبل سمود فلوٹیلا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے فلوٹیلا میں شامل 37 ممالک کے 200 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جن میں اسپین کے 30 شرکاء، اٹلی کے 22، ترکی کے 21 اور ملائیشیا کے 12 شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاریوں کے باوجود گروپ کا مشن جاری ہے اور جہاز اب بھی بحیرہ روم کے راستے غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے رواں دواں ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 30 جہاز ہیں جو اب بھی قابض افواج کے فوجی جہازوں سے بچتے ہوئے غزہ کے ساحل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق گلوبل سمود فلوٹیلا کے ایک جہاز الما سے براہ راست مناظر میں دکھایا گیا ہے کہ فلوٹیلا کے اراکین مداخلت کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ الما پر انسانی حقوق کے کارکن لائف جیکٹس پہنے ہوئے ہیں۔ 40 سے زیادہ سویلین کشتیوں پر مشتمل گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کے لیے ادویات اور خوراک لے کر جا رہا تھا، جس میں تقریباً 500 اراکین پارلیمنٹ، وکلا اور کارکنان سوار تھے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان گلوبل سمود فلوٹیلا میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ انہیں اسرائیلی فوج نے جہاز پر چڑھائی کرنے کے دوران حراست میں لیا۔ اس سے پہلے گروپ نے بتایا تھا کہ صرف ایک جہاز بچ نکلنے میں کامیاب ہوا، یعنی مبصر کشتی، جس کی ذمہ داری معلومات اکٹھی کرنا اور واپس جانا تھا۔ ہمارے ایک مندوب سید عزیر نظامی مبصر کشتی پر سوار تھے اور انہوں نے سینیٹر مشتاق احمد خان کے جہاز پر اسرائیلی کارروائی کی اطلاع دی۔ پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے گلوبل سمود فلوٹیلا روکنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلوٹیلا پر سوار کارکنان کی گرفتاری بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فلوٹیلا میں 40 سے زائد سول جہاز اور 500 بین الاقوامی کارکن شامل تھے۔ کارکنان غزہ کے محصور عوام کے لیے انسانی امداد لے جا رہے تھے۔ اسرائیل کی کارروائی بے گناہ شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے اور غزہ کی غیر قانونی ناکہ بندی کے خاتمے پر زور دیتا ہے۔ فلوٹیلا پر سوار تمام کارکنان اور رضاکاروں کو فوری رہا کیا جائے۔ دوسری جانب اسرائیل کی گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملے اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاریوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسپین، برازیل، کولمبیا، ارجنٹینا سمیت دیگر ممالک میں بھی بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور دھرنے دے دیے۔ یہ احتجاج گلوبل سمود فلوٹیلا کی اپیل پر شروع کیا گیا ہے۔ استنبول میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے شہریوں کی بڑی تعداد نے احتجاج کیا اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ فلوٹیلا کو روکے جانے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جرمن دارالحکومت برلن میں مظاہرین نے مرکزی ٹرین اسٹیشن بند کر دیا۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔